اللہ اکبر اللہ دل میں اترتا ہے، محمد الرسول اللہ باہر نکلتا ہے، لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے، لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے۔ ایسے نکلتا ہے جیسے سورج نکلتا ہے، ایسے نکلتا ہے جیسے چاند نکلتا ہے، ایسے نکلتا ہے جیسے تارے نکلتے ہیں، ایسے نکلتا ہے جیسے پھل نکلتا ہے، جیسے درخت پھل نہیں چھپا سکتا، جیسے درخت پھل نہیں چھپا سکتا، ایسے ہی ایمان والا محمدی ہونا چھپا نہیں سکتا۔ عورت کا پردے میں جانا بتائے گا کہ یہ محمدن ہے، عورت کا پردے میں جانا بتائے گا کہ یہ محمدی ہے، اور مرد کا محمد مصطفیٰ کے حلیے میں جانا بتائے گا کہ یہ محمدی ہے، ترازو کا صحیح تولنا بتائے گا کہ یہ محمدی ہے، زبان کے بول کا میٹھا ہونا بتائے گا کہ یہ محمدی ہے، دشمنوں کو بھی معاف کرنا بتائے گا کہ یہ محمدی ہے، سچ بولنا بتائے گا یہ محمدی ہے۔ تو رفتار میں، گفتار میں، چال میں، ڈھال میں، شادی میں، بیاہ میں، غم میں، خوشی میں، ہر حال میں یہ غلام مصطفیٰ بن کے جب چلے گا تو یہ سب کچھ بتائے گا کہ یہ محمدی ہے، یہ غلام رسول ہے۔ اللہ نے ایک سے محبت کی، ایک سے عشق کیا، اسے حبیب بنایا، اسے کلیم بنایا، اسے خلیل بنایا، اسے محمد بنایا، اسے احمد بنایا، اسے حاشر بنایا، اسے عاقب بنایا، اسے فاتح بنایا، اسے خاتم بنایا، اسے طٰہٰ بنایا، اسے یاسین بنایا، اسے ابو القاسم بنایا۔ یہ سب میرے اللہ نے نام رکھے ہیں اپنے حبیب کے۔ اسے شاہد بنایا، اسے مبشر بنایا، اسے نذیر بنایا، اسے داعی اللہ بنایا، اسے سراج منیر بنایا، اسے مزمل بنایا، اسے مدثر بنایا، اسے رشید بنایا، اسے صابر بنایا، اسے حامد بنایا، اسے محمود بنایا، اسے ہادی بنایا، اسے مہدی بنایا، اسے فاتح بنایا، اسے خاتم بنایا، اسے ابو القاسم بنایا، اسے مجتبیٰ بنایا، اسے مرتضیٰ بنایا، اسے مصطفیٰ بنایا، اسے توسین بتایا، اسے رشید بتایا، اسے ہادی و مہدی بنایا، اسے ناجن منجن بنایا، اسے مقام محمود کا مالک بنایا، اس کے ہاتھ میں اپنا جھنڈا پکڑایا، اس کو شفاعت کا حق نصیب فرمایا، اس کے ہاتھ میں جنت کی چابی کو پکڑایا۔ میرے رب ذوالجلال کی قسم، جب تک میرے نبی کا پیر جنت میں نہیں پڑتا کوئی نبی جنت میں جا نہیں سکتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپناؤ، وہی اللہ کے حبیب ہیں، محبوب ہیں، پیارے ہیں۔ تم اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنا لو، بنا لو۔ اللہ نے پیار کیا، اللہ نے عشق کیا، ہر ادا کو محفوظ کیا۔ میرے نبی نے 4 اونٹنیوں پہ سواری کی۔ اگر ان اونٹنیوں کے نام ہمیں معلوم نہ ہوتے تو کیا فرق پڑتا تھا؟ نہ کوئی دین میں فرق آتا، نہ شریعت میں فرق آتا، پر جس سے عشق ہوتا ہے اس کی ہر ادا کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ میرے نبی نے 4 اونٹنیوں پہ سواری کی۔ ایک کا نام ہے عذبہ، ایک کا نام ہے جدعا، ایک کا نام ہے قصوا، ایک کا نام ہے شہبا۔ میرے نبی نے دو اونٹوں پہ سواری کی۔ ایک کا نام ہے عسکر، ایک کا نام ہے ثعلب۔ میرے نبی نے 2 گدھوں پہ سواری کی۔ ایک کا نام ہے عفیر، ایک کا نام ہے یعفور۔ میرے نبی نے چند گھوڑوں پہ سواری کی۔ ایک کا نام ہے تراز، ایک کا نام ہے لزاز، ایک کا نام ہے مرتجل، ایک کا نام ہے لحیف، ایک کا نام ہے سکب، ایک کا نام ہے سبحہ، ایک کا نام ہے ورد، ایک کا نام ہے صبحہ۔ یہ میرے نبی کے گھوڑے ہیں جن پر میرے نبی نے سواری کی۔ اگر یہ چیزیں تمہیں معلوم نہ ہو، مجھے معلوم نہ ہو، تو شریعت میں کوئی فرق نہیں ہے، شریعت میں کوئی فرق نہیں ہے، پر میرے اللہ نے جس سے عشق کیا اس کی ہر ادا کو محفوظ کر دیا۔ میرے نبی کی 9 بکریاں تھیں، 9 بکریاں تھیں۔ ایک کا نام تھا عجوہ، ایک سقیہ، ایک زمزم، ایک برکہ، ایک ورثہ، ایک اطلال، ایک اطراف، ایک غیفا، ایک قمرا۔ اس میں ایک بکرا تھا جو ان کے ساتھ تھا ان سے ملاپ کرنے کے لیے، اس کا نام تھا یمن۔ اور یہ یہاں تک تفصیل ہے کہ ایک بکری قمرا میرے نبی کی زندگی میں ہی مر گئی تھی۔ یہ میرے اللہ کا عشق ہے اپنے حبیب کے ساتھ ہے۔
بلندیوں تک پہنچایا. آسمان سمٹ گئے, سکڑ گئے, آسمان سمٹ گئے, سکڑ گئے. پہلا آسمان آدم علیہ السلام کھڑے ہیں پھولوں کے ہار لے کر. دوسرا آسمان زکریا, یحییٰ, عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں پھولوں کے ہار لے کر. تیسرا آسمان یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں پھولوں کے ہار لے کر. چوتھا آسمان ادریس علیہ السلام کھڑے ہیں پھولوں کے ہار لے کر. پانچواں آسمان ہارون علیہ السلام کھڑے ہیں استقبال کو. چھٹا آسمان موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں استقبال کو. ساتواں آسمان ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں استقبال کو. آگے سدرۃ المنتہا ہے جہاں جا کر جبریل کی آخری حد ہے. ساتویں آسمان سے بھی اوپر اللہ کے عرش کے قریب جا کر سدرۃ المنتہا, وہاں جبریل پیچھے ہٹ گیا کہ یا رسول اللہ آگے چلیے. تو میرا نبی کہتا ہے وَهَلْ يَتْرُكُ الْخَلِيلُ خَلِيلًا, کیا ایسی جگہ پر یار یار کو چھوڑتا ہے؟ کیا ایسی جگہ پر دوست دوست کو چھوڑتا ہے؟ تو جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ لَوِرْتَفَعْتُ شِبْرًا لَاحْتَرَقْتُ, یا رسول اللہ یہ جو حد ہے اس سے ایک بالشت بھی اوپر میں چلا گیا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا, میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا. جہاں کائنات کی سب سے بڑی طاقت جبریل ہے, مخلوق میں, کائنات میں, مخلوق میں سب سے بڑی طاقت جبریل ہے. جہاں جبریل کے پر جلنے لگے, وجود راکھ ہونے لگا, میرے محبوب نے وہاں قدم رکھا ہے. بلندیاں تو دیکھو, ارے پرواز تو دیکھو. تم نہیں جہازوں کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہو, تم اپنے حبیب کی پرواز تو دیکھو. اور یہ جہاز پر نہیں تھی, یہ جبریل نے پکڑ کے اوپر نہیں پہنچایا. براق پر گئے ہیں مکہ سے بیت المقدس تک کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے, اسباب کی جگہ ہے, تو سبب اختیار کیا اور سواری پر گئے. آگے جو گئے ہیں تو جبریل کے کندھے پہ ہاتھ نہیں, جبریل نے آپ کا ہاتھ نہیں پکڑا اور اٹھا کے اوپر نہیں لے گئے. نہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. میں کیا ترجمہ کروں اب اس کا, میں کیا ترجمہ کروں؟ میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ پاک میں اللہ, میں اپنے بندے کو خود لینے آیا تھا. اور یہ جو با ہے نا, با, سبحان الذی اسری, بے آگے نا, بے عبدہ, اگر بے کو ہٹا دو تو پھر مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے میں نے اپنے بندے کو بلایا اور وہ آیا, اور جبریل اس کے ساتھ آیا, اور جبریل اس کو لے کر آیا. یہ اللہ نے یہ نہیں کہا سبحان الذی اسری بعبدہ. یہ جو بے آئی ہے, بے اردو میں اور عربی میں با, یہ بے با کا مطلب یہ ہے اللہ کہہ رہا ہے جیکب آباد والو سمجھو اپنے حبیب کی شان, میں اپنے حبیب کو خود لینے آیا تھا. خود لینے آیا تھا. کیا کمال ہے. سدرۃ المنتہا پہ جبریل اٹک گئے. یا رسول آگے میرے پر نہیں چلتے, میرے پر جلتے ہیں, اور تمہارا نبی اس سے بھی آگے گیا ہے. کیسے گیا ہے یہ نہیں کسی کو پتا, نہ بتایا نہ پتا, پر اتنا بتایا کہ گیا. پھر عرش پر پہنچا ہے میرا محبوب. یہ عرش آج پہلی دفعہ کسی کے لیے کھلا ہے, اور آج پہلی دفعہ کسی کا قدم مبارک اس پر پڑا ہے. آج عرش جھوم رہا ہے, آج عرش وجد میں ہے کہ آج دو جہان کے سردار کے قدم میرے اوپر پڑنے والے ہیں. آج وہ بھی مسکرا رہا ہے, آج اس کی بھی عید ہے. اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا نہیں ہے, اللہ تو لا زمان و لا مکان ہے. آج عرش پہ پہلی ہستی کا قدم, اور یہ کون ہے؟ ارے تم کیا جانو یہ کون ہے؟ یہ محمد ہے, بن عبداللہ ہے, بن عبد المطلب ہے, بن ہاشم ہے, بن عبد مناف ہے,
بن قصی ہے، بن کلاب ہے، بن مرہ، بن کعب، بن لوی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نذر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن اود، بن حمیسہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن قموال، بن ابین، بن عوام، بن ناشد، بن حزا، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابخ، بن جاہم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوى، بن عیذی، بن زیشان، بن عیسر، بن اخناد، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحف، بن زارح، بن سمی، بن مزی، بن عوض، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آذر، بن ناحور، بن سروج، بن رعو، بن فائج، بن عابر، بن ارفخشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشالح، بن ادریس، بن یرد، بن ملح العیل، بن قینان، بن آنوش، بن شیس اور بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ میرے نبی کی پیڑھی ہے آدم علیہ السلام تک۔ یہ محمد مصطفیٰ ہے، وہی ہے جو جیکب آباد کے بازاروں میں جس کی زندگی کو طلاق مل گئی ہے۔ یہ وہی محمد عربی ہے جس کی زندگی کو تمہاری جوانیوں میں سے طلاق مل گئی ہے، جس کی زندگی کو تمہارے گھروں سے طلاق مل گئی ہے۔ یہ وہی محمد عربی ہے جس کی زندگی آج دفتروں سے نکال دی گئی، گھروں سے نکال دی گئی، تجارتوں سے نکال دی گئی، منڈیوں سے نکال دی گئی، ملوں سے، فیکٹریوں سے نکال دی گئی، وجود سے نکال دی گئی اور شادی بیاہ سے نکال دی گئی۔ یہ وہی ہے، اس کی پرواز دیکھو دیکھو، اللہ کے واسطے سمجھو اپنے نبی کے مقام کو۔ اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو تمہیں اللہ سے ملا دے گا، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو تمہیں جنت میں پہنچا دے گا، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو تمہیں دوزخ سے بچا لے گا، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو تمہیں دنیا کی عزت تک پہنچائے گا، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو تمہیں ذلتوں سے کھینچ کے نکال لے گا، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو تمہیں ہدایت کے روشن راستے پہ چڑھا دے گا، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو تمہیں گمراہی سے نکال لے گا، بچا لے گا، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو تمہیں محبتیں دے دے گا، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو تمہیں نفروں سے بچا لے گا۔ یہ جو سارے قبائلی لڑائیاں ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کر کر کے مر رہے ہیں، ہائے مسلمان کا خون بہہ رہا ہے بغیر کسی وجہ کے، یہ ہمارے قبیلہ، یہ ان کا قبیلہ، یہ ہمارے دشمن، وہ ہمارے دشمن، ٹھا ایک دوسرے کو قتل کرتے جا رہے ہیں۔ وہ ان کو نہیں پتا میرے بھائیوں کو کہ سب سے زیادہ خوفناک عذاب دو آدمیوں کو ہونے والا ہے۔ سنو میری بات، دھیان سے سنو، دھیان سے سنو، دھیان سے سنو۔ سب سے زیادہ جہنم میں دو آدمیوں کو خوفناک عذاب ہونے والا ہے۔ سب سے زیادہ عذاب دو آدمیوں کو ہونے والا ہے۔ سب سے زیادہ عذاب دو آدمیوں کو ہونے والا ہے۔ ایک سود کھانے والا، ایک جیب کا بعد میں سود کھانے والا، ایک سود کھانے والا اور ایک قتل کرنے والا، اور ایک قتل کرنے والا۔ جو آگ ان کو پکڑے گی ایسا کسی کو نہیں پکڑے گی۔ بچو بچو، سود سے بچو، بچو بچو، آپس کی لڑائیوں سے بچو، بچو بچو، قتل و غارت سے بچو، ورنہ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید۔ ہاں وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمہ ان اخذہ علیم شدید۔ بچو بچو۔ بھائی اس کو کیا ہو رہا ہے؟ اچھا میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز دیکھو۔ اپنے حبیب کی زندگی اپنا لو، اپنا لو، اپنا لو۔ یہ سدرۃ المنتہا ہے، سمجھو، یہ سدرۃ المنتہا اور یہ عرش آ گیا۔ پھر عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے ہیں، پھر وہ پردے اٹھ گئے، پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى
ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربه الكبرى. پھر سورہ والنجم پڑھو. میرا اللہ کہتا ہے میرا حبیب آیا اور قاب قوسین ہو گیا. قاب قوسین او ادنا، اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ سارے فاصلے مٹ گئے، سمٹ گئے، سکڑ گئے. اور میرے اللہ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے رب نے سلام پیش کیا ہے. یہ وہ ہستی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو، ان کی زندگی اپنی زندگی بنا لو، ان کے طریقوں میں سانچوں میں ڈھل جاؤ تو یہ جہان بھی تمہارا ہے، وہ جہان بھی تمہارا ہے. غفلت میں مر گئے تو ہلاک ہو گئے. تبلیغ کا کام اللہ اس کے رسول کی پاک زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے. آج تک جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہوئی ہے اس سے توبہ کر لو. میں پچھلے سال آیا تھا، تم بہت زیادہ آئے تھے. اس سال اس سے بھی زیادہ ہو، اس سے بھی زیادہ ہو اللہ کے فضل سے. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ پچھلے سال سے تم زیادہ آئے ہو. تمہاری مہربانی ہے، تمہاری مہربانی ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں مجھے اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں. نرسری پودے، چھوٹے پودے ہیں، چھوٹے پودے. بڑے درخت تھوڑے تھوڑے ہیں، چھوٹے پودے زیادہ ہیں. انہی پر ہی پھل آئے گا، انہی پر ہی پھل لگے گا، انہی پر ہی پھول لگیں گے. یہی سایہ دار درخت بنیں گے. درخت نے جو بننا تھا بن گیا. ابھی تم ہماری نرسری ہو، ہمارا سرمایہ ہو. تم اپنی مرضی پہ زندگی نہ گزارو. اپنے اپنے دل پر مت چلو، اپنی خواہش پر مت چلو. تم اللہ رسول کی پسند والی زندگی اپنی پسند بناؤ. جو اللہ اس کا رسول کہتا ہے وہ اپنی زندگی بنا لو. پچھلی پر توبہ کر لو، پچھلی پر توبہ کر لو، اللہ سے صلح کر لو. تمہاری زندگی میں بہار آ جائے گی، تمہاری زندگی جنت بن جائے گی. تمہارا اللہ تمہیں مل جائے گا، تمہارا حبیب تمہیں مل جائے گا. آج نافرمانی کا دورہ ہے. آج تم اللہ رسول کے طریقوں پر چلو گے تو اللہ کا حبیب اپنے ہاتھوں سے تمہیں جام کوثر نصیب فرمائے گا. تو بھائیو، میرے بھائیو، میں آپ سارے بھائیوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ تم توبہ کرو. آج اللہ سے صلح کرو، آج اللہ سے صلح کرو. میں 1.25 گھنٹہ بات کی ہے، صرف ایک موضوع بنایا ہے کہ اللہ کو راضی کر لو. اللہ کے راضی ہونے کا راستہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، نہ عرب کے لیے، نہ عجم کے لیے، نہ سندھی کے لیے، نہ پنجابی کے لیے، نہ بلوچ کے لیے، نہ پٹھان کے لیے. ایک ہی راستہ ہے کہ یہ سارا جیکب آباد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آ جائے. تو یہ جتنی لڑائیاں قبائلی چل رہی ہیں، شکارپور سکھر سے لے کر اور کندکوٹ تک جو قتل و غارت کی فضا ہے، یہ سب جنت کا نمونہ بن جائے گا اگر ہم توبہ کر کے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا اپنی زندگی کی اب معراج بنا لیں. تو میرے بھائیوں، توبہ پر پچھلے اللہ سارے معاف کرتا ہے کہ وہ آسمان کی چھت کو لگ جائیں. پر میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ جیکب آباد والا، تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا دے. اتنے گناہ کرنے کے بعد صرف ایک دفعہ کہہ دینا یا اللہ معاف کر، تو میں سارے ہی معاف کروں گا، سارے معاف کروں گا. مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں سارے معاف کروں گا. تو میرے بھائیوں، میں آپ سب بھائیوں کی منت کرتا ہوں، توبہ کرو بھائی، توبہ کرو اور اپنے اللہ سے صلح کرو. وہ زندگی گزارو جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے. آج تک اپنی مرضی پہ چلے، اپنی مرضی پہ چلے. تھوڑی دیر کی پابندی کر لو. میرا اللہ کہتا ہے تو ایک دفعہ شراب چھوڑ تو صحیح. یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ کہ پھر یہ ہوگا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. میں اپنے ہاتھ سے تمہیں شراب پلاؤں گا، اپنے ہاتھ سے پلاؤں گا.
تو گانے چھوڑ تو صحیح سننا، پھر کیا ہوگا کہ پھر اللہ کہے گا میرے بندو آ جاؤ، لوگ آئیں گے جنت والے، پھر اللہ کہے گا وہ کون ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، وہ کون ہیں جو جیکب آباد میں گانے نہیں سنتے تھے، وہ کون ہیں؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہم ہیں، تو اللہ کہے گا ان کو جنت کے گیت سناؤ، انہیں جنت کی حوروں سے اللہ فرمائے گا انہیں جنت کا گانا سناؤ۔ جنید جمشید ہمارا گلوکار تھا، اب توبہ کر لی، وہ مجھے بتا رہا تھا کہ ہم جو گانا بناتے تھے، تیار کرتے تھے پورا ہفتہ، تو 3.5 منٹ کا گانا تیار کرتے تھے، 3.5 منٹ کا، 3.5 منٹ لمبے سے لمبا گانا ہوتا تھا، اس سے لمبا گانا لوگ سن نہیں سکتے، بور ہو جاتے ہیں، نہیں سن سکتے لمبا گانا، تو چھوٹا گانا بناتے ہیں، 3.5 منٹ کا گانا پورے ہفتے کی تیاری کے بعد، 2 ہفتے کی تیاری کے بعد، بعض اوقات پورا مہینہ لگ جاتا تھا۔ واہ 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 واہ، میں نے کہا میرا اللہ جو جنت میں گانے سنانے والا ہے، پر سنائے گا صرف ان کو جو دنیا میں نہیں سنتے، جو دنیا میں سنتے ہیں وہ جنت کا گیت نہیں سن سکتے جب تک توبہ نہ کریں۔ توبہ پر تو ہر شے معاف ہے، لیکن اگر گانے سنتے سنتے مر گئے تو جنت کے گانوں سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں سے کہے گا انہیں میرا گیت سناؤ، انہیں جنت کا گیت سناؤ، تو سارے درخت جنت کے ساز بن جائیں گے، ساز، اور جنت کی حور کی آواز، یہ ساز وہ آواز، یہ مل کر جو گانا چلے گا یہ کتنا لمبا ہوگا بھائی؟ یہ 70 سال کا ایک گانا ہوگا، 70 منٹ نہیں بھائی، 70 گھنٹے نہیں، 70 دن نہیں، 70 ہفتے نہیں، 70 مہینے نہیں، 70 سال ہر جنتی وہ یوں بیٹھ کے سنتا رہے گا اور مزے لیتا رہے گا اور جھومتا رہے گا، اور انہیں کروٹ بدلنے کا بھی ہوش نہ رہے گا۔ ایسی لذت اللہ دینے والا ہے، تم توبہ تو کرو۔ پھر اللہ فرمائے گا کبھی ایسا سنا ہے؟ کہیں گے کبھی نہیں سنا۔ اللہ فرمائے گا اس سے اچھا تمہیں سناؤں؟ کہ یا اللہ اس سے اچھا کہو، کہ سناؤ یا اللہ۔ تو اللہ کہے گا داؤد، یا داؤد تعالی ارقى المنبر، داؤد آ جا، آج تیری آواز میں نے بڑھا دی ہے۔ داؤد علیہ السلام جب دنیا میں تھے، جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ایسے ایسے ہلنے لگ جاتے تھے، پہاڑ ہلتے تھے۔ آج داؤد کی آواز ہوگی، جنت کا ساز ہوگا، اور میدان اللہ کی مہربانی اور میزبانی کا ہوگا، اور داؤد علیہ السلام کی آواز پر جنت پہ بھی وجد طاری ہو جائے گا۔ تو جنتیوں پر تو وجد آنا ہی ہے۔ پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے زبردست۔ تو اللہ کہے گا اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے اس سے اچھا کہاں؟ یا حبیبی یا محمد، اے میرے محبوب حبیب محمد، آ میرے بندوں کو میرا گیت سنا۔ یہ دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، آج ان کو تو سنا۔ اب تمہاری مرضی ہے، یا یہ طبلے سن لو یا اللہ کے محبوب کا نغمہ سن لو۔ پھر میرا نبی گائے گا، وہ جنت آواز ساز چھیڑے گی، وہ آواز غزل اس نے چھیڑی، مجھے ساز دینا، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا۔ ادھر غزل ہوگی ادھر ساز ہوگا، یہ سر ساز یہ ساز آواز مل کر وہ وجد طاری کریں گے کہ جنت والوں کو اپنا آپ بھی بھول جائے گا کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں۔ اس مزے میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک دم بند کروا کر کہے گا کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ بڑا زبردست ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے اب اس سے اچھا سناؤں؟ تو کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ کہ اس سے اچھا تمہارا رب ہے، تمہیں خود سنائے گا۔ اب تیرے رب کو ساز کی ضرورت نہیں ہے، لہذا جنت خاموش ہو جائے گی، درخت خاموش ہو جائیں گے، بہتے پانی رک جائیں گے، ابلتے چشمے تھم جائیں گے، موجیں رک جائیں گی، ہوا ساکن ہو جائے گی، پتے ساکت ہو جائیں گے، سب پر سناٹا چھا جائے گا، اور اللہ کہے گا پردے ہٹاؤ، میرے بندے میرا دیدار بھی کریں، میرا کلام بھی سنیں۔ ایسے پردے ہٹیں گے، از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن، سردادن و جاندادن نادیدہ رخ یارے۔ جس رب کو دیکھے بغیر حسین جیسے لٹک گئے نیزوں پر، اس کی محبت میں جب وہ رب نظر آئے گا تو کیا حال ہوگا؟ اللہ کا دیدار ہوگا،
نظر بھر کے دیکھو گے، اگر موت نہ ہوتی، اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو اللہ کو دیکھ کے سارے مر جاتے، سہ نہ سکتے۔ آج نظریں سیراب ہو رہی ہیں اللہ کے دیدار سے، پھر میرا اللہ اپنا قرآن پڑھ کے سنائے گا، پھر اس قرآن کی لذت وہ ہوگی کہ نہ تمہیں جنت یاد رہے گی، نہ حوریں یاد رہیں گی، نہ محل یاد رہیں گے، نہ کھانے یاد رہیں گے، نہ پینے یاد رہیں گے۔ تم کہو گے یا اللہ بس تجھے دیکھتے رہیں، تیرا سنتے رہیں۔ تم توبہ تو کرو، یہ سب کچھ تیار ہے، تو توبہ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، زور سے کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ آپ کی توبہ قبول فرمائے، اللہ میری توبہ بھی قبول فرمائے، اور ہمیں اپنی توبہ پہ پختہ فرمائے۔ اب ساری امت سے توبہ کروانی ہے، سب کو اس راستے پہ لگانا ہے کہ ہر مسلمان اللہ اس کے رسول کی مان کر چلنے والا بن جائے۔ اس کے لیے بتاؤ بھائی، کون 4 مہینے 40 دن کے لیے نقد تیار ہے؟ کھڑے ہو کے نام بتاؤ۔ جو تیار ہو کر آئے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں، جو پہلے سے تیار نہیں تھے ابھی سن کر تیار ہو رہے ہیں وہ بھی بتاؤ گے۔ ہاں جی، یہ جماعت ہے۔ ہاں 1 منٹ۔ یہ نام دینا لکھوانا یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اور ایک طاقت ساتھ ہے شیطان کی، وہ آپ کو کہے گا کہ پھر چلے جانا، بعد میں چلے جانا، زندگی سے نفع اٹھانا چاہیے مرنے سے پہلے پہلے۔